سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گواہی دینا یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ، اور بیت اللہ کا حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن پر دین اسلام کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ان 5 میں سے کسی ایک چیز کو بھی ترک کر دیتا ہے تو وہ اپنے اسلام سے تعلق پر نظر ثانی کرے اور اس پر غور کرے کہ اس کا اسلام سے تعلق ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، کیونکہ دین اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، ان 5 پر اسلام کی عمارت استوار ہوتی۔ ان میں سے تیسری اور اہم بنیاد جس کو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ ہے زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ گزشتہ مجلس میں نے اس حوالے سے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں 8 مصارف کا ذکر کیا ہے کہ 8 جگہوں پر آپ زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں۔ آج کی مجلس میں ایسے افراد جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جن پر زکوٰۃ خرچ نہیں کی جا سکتی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آل محمد پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر، اہل پر زکوٰۃ کھانا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس، ان کی آل عباس، نبی اسلام کے چچا حارث، ان کی اولاد، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی عقیل، ان کی اولاد آل عقیل، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد آل جعفر، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی نسل جاری ہوئی، اور نبی علیہ السلام کی جتنی نسل اس دنیا کے اندر موجود ہے وہ سیدہ فاطمہ تو الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے ہے۔ تو بہرحال یہ آل محمد میں یہ افراد بھی شامل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، یہ کھیلتے ہوئے آئے تو وہاں پر صدقے کی کھجوریں تھیں، تو انہوں بچے تھے، وہ آئے اور ایک کھجور کو اٹھایا اور منہ میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، میں کخ نکالو، تمہیں علم نہیں ہے کہ آل محمد پر زکوٰۃ کھانا جائز نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی، آپ نے یہ بات نہیں سوچی، چھوٹا بچہ ہے، اسے کیا علم ہے کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے کہ نہ جائز ہے؟ نہیں، یہ تربیت ہے۔ بچہ چھوٹا ہے، معصوم ہے، اس کو علم نہیں، پھر بھی اس کے لیے جو بات غلط ہے اس سے اس کو دور کرنا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گال کے اوپر ہلکا سا تھپ تھپایا تاکہ بچہ کھجور منہ سے باہر نکالے، اور کھجور کو منہ سے باہر نکالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر یہ صدقہ، یہ زکوٰۃ حرام ہے، وہاں پر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں،
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے کوئی تعلق رکھنے والا شخص محتاج ہو، تنگ دست ہو، ضرورت مند ہو، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس کو اپنے اصل مال میں سے جو اللہ عز و جل نے اصل مال دیا ہے اس مال میں سے ان سے معاملت کرنی چاہیے، اس مال میں سے اس پر خرچ کرنا چاہیے۔ تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر یہ صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی مالدار قوی الجسم، جو مالدار شخص ہے، جسم مضبوط ہے، صحیح سالم اعضاء ہیں، ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، یعنی جو شخص طاقتور جسم کا مالک ہے، کما سکتا ہے اور کمانے کی طاقت صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، تو ایسا شخص وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں۔ مالدار غنی آدمی جس کے پاس اسباب وسائل موجود ہیں، اس کو زکوٰۃ دی جائے، جائز نہیں ہے۔ یہ محتاجوں کا حق ہے، فقراء کا حق ہے، تنگ دست افراد کا حق ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 شخص آئے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقہ میں سے، زکوٰۃ میں سے کچھ طلب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کچھ عنایت فرما دیں اس میں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا، صحیح سالم، جسم درست ہے، طاقتور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہو تو میں کچھ دے دیتا ہوں، لیکن جو غنی آدمی ہے، جسمانی طور پر ٹھیک ہے، اس کا اس میں سے کوئی حق نہیں ہے۔ جو مالدار آدمی، غنی، کمانے کے لائق ہے، طاقتور آدمی ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ میں سے کوئی حصہ نہیں۔ تو مالدار اور غنی آدمی، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس پر زکوٰۃ کا مال صرف نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، انسان طاقتور ہے، صحت مند ہے، توانا ہے، لیکن مسکین آدمی کماتا ہے، آمدنی تھوڑی ہے، ضروریات زیادہ ہیں، تو مسکین ہونے کی وجہ سے اس پر خرچ کیا جائے گا۔ یا ایسا شخص طاقتور ہے، توانا ہے، لیکن اس پر چٹی پڑ گئی، کسی کی ضمانت دی اس نے، تو اس پر زکوٰۃ کے مال میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو مالدار ہو، طاقتور ہو، کما سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا زکوٰۃ میں سے کوئی حصہ نہیں۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ جو کافر ہو، غیر مسلم ہو، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ مسلمانوں کے مال میں سے لے کر مسلمانوں کے فقراء اور مساکین، ان پر خرچ کی جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یمن کا عامل بنا کے مقرر کیا، وہاں پر بھیجا، تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی الاسلام نے فرمایا آپ ان کو جا کے دعوت دیں اسلام کی، اگر وہ اسلام کو قبول کر لیں تو پھر آپ ان کو نماز اس کے بارے میں تائید کریں، اگر وہ اس پر عمل کریں تو پھر زکوٰۃ یہ فریضہ ان کے سامنے رکھیں کہ اللہ عز و جل نے تمہارے مالوں میں اتنی زکوٰۃ رکھی۔ اور نبی الاسلام نے فرمایا ان کے اغنیاء سے، مالدار لوگوں سے زکوٰۃ لے کر ان کے محتاج اور تنگ دست افراد پر آپ وہ زکوٰۃ خرچ کریں گے۔ تو اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ زکوٰۃ مسلمانوں سے لیں گے اور زکوٰۃ مسلمانوں پر خرچ کریں گے، یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ ہاں، جو اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں بیان کر دی ایک استثنائی صورت، وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، دلوں میں الفت ڈالنے کے لیے زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے، ایک مستقل مصرف بیان کیا۔ وہ غیر مسلم جو اسلام کی طرف رغبت رکھتا ہے اس پر زکوٰۃ کے مال میں سے خرچ کیا جائے کہ شاید کہ یہ مسلمان ہو جائے، یا ایسا کافر سربراہ اور کسی جگہ پر حکومت کرنے والا ہے اس کو زکوٰۃ کے ساتھ معاونت کی جائے، اس پر خرچ کیا جائے تاکہ اس کے علاقے میں رہنے والے مسلمانوں پر ظلم نہ ہو، تو ایسا شخص اس کو دی جا سکتی ہے۔ لیکن عام طور پر ہم سے سوال کرتے ہیں ساتھی کہ ایک شخص اس کے گھر میں ملازمہ کام کرتی ہے،
تو غیر مسلم ہیں، یا گلی میں صفائی کرنے والے غیر مسلم ہیں، تو کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر تو والمؤلفۃ قلوبہم، دلوں میں الفت ڈالنا مقصود ہے، اسلام کی طرف رغبت ڈالنا مقصود ہے، اسلام کی طرف لانے کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام جاری ہے اور امید ہے وہ مسلمان ہو جائیں، پھر خرچ کر سکتے ہیں، ورنہ جو غیر مسلم ہے، کافر ہے، اس پر زکوٰۃ کا مال خرچ نہیں کیا جا سکتا، زکوٰۃ میں سے اس کے ساتھ معاونت نہیں کی جا سکتی۔ ہاں جو زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ ہے وہ غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں بھی بیان کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بھی اس کو بیان کیا ہے۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ چوتھا وہ شخص ہے جس پر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، والدین اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اولاد اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ میرے مال کا محتاج ہے، وہ میرے مال کا محتاج ہے، کہ اس کو احتیاج ہے اس کی، تو کیا وہ میرے مال میں سے حق رکھتا ہے؟ مجھے اندیشہ ہے وہ میرے مال کو ضائع کر دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، وہ اپنی ضرورت کے لیے، اپنی احتیاج کو دور کرنے کے لیے، محتاجی کو دور کرنے کے لیے وہ تمہارے مال پر پورا استحقاق رکھتا ہے، حق رکھتا ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں، اصل مال سے ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کی پاکیزہ کمائی اس کی اولاد ہے، اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ۔ آج بہت سے بد نصیب ایسے بھی ہیں جن کے والدین انتہائی تنگی اور ترشی میں زندگی بسر کرتے ہیں اور وہ خود مال و دولت کی فراوانی میں زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ وہ والدین، ان کا حق ہے کہ ان پر اصل مال خرچ کیا جائے، ان کو زکوٰۃ نہیں دینی۔ زکوٰۃ تو میل کچیل ہوتی ہے، مال کی مال کچیل نبی علیہ السلام نے قرار دیا ہے، میل کچیل اپنے والدین کو کیسے دے سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارے اصل مال پر پورا استحقاق رکھتے ہیں اپنی ضرورت اور حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ پر خرچ کرنا، ماں باپ کی ضروریات پر خرچ کرنا، یہ تو اتنے بڑے اجر و ثواب کا کام ہے کہ انسان کے ظاہر باطن پر اللہ کی رحمتوں کی سکینت اترتی ہے اس پر۔ اس لیے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ بعض سوال کرتے ہیں ماں باپ کو زکوٰۃ دی جا سکتی؟ وہ باپ جس نے اپنی جوانی کو ہمیں پالنے کے لیے صرف کر دیا، وہ ماں جو کتنے سارے بچوں کو صبح ہر ایک کو الگ الگ کھانا کھلانے پر جو ہے نا وہ ساری طاقتیں صرف کر دیتی، جس بچے کی جو طلب ہے وہ طلب اس کو پوری کرے، بچوں کے مزاج اور نفسیات کو جانے کہ فلاں بچے کو اس چیز کی ضرورت ہے، فلاں اس کو اس کی ضرورت ہے، وہ ساری زندگی ہماری حاجتیں پوری کرتے رہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے رہیں، اور جب بڑھاپے میں چلے جائیں اور ہم توانا ہو جائیں اور سوال کرنے والا کو یہ سوال کرے کہ کیا ماں باپ کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں لگتی، وہ اصل مال کا پورا استحقاق رکھتے ہیں۔ اور میں تمہاری بہترین کمائی، پاکیزہ کمائی تمہاری اولاد ہے، اپنی اولاد کی کمائی میں سے آپ کھائیں۔ اس لیے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور ماں باپ میں باپ، دادا، پردادا، یہ اوپر جو ہیں وہ سارے شامل ہیں۔ اسی طرح جو زیر دست ہیں، جن کی ہم پرورش کے ذمہ دار ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اولاد، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اولاد کی اولاد، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یعنی نہ والدین اپنی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ اولاد اپنے والدین کو زکوٰۃ دے سکتی، کیونکہ وہ ان کے ذمہ دار ہیں، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔
بعض دفعہ سوال کرتے ہیں کہ کسی بچی کی شادی ہو گئی تو وہ بچی، اس کے پاس زیور ہے اپنا، کچھ ماں باپ کی طرف سے، کچھ سسرال والوں کی طرف سے اس کو ملا ہے، اس پر زکوٰۃ لگتی ہے، تو کیا وہ زکوٰۃ کے ساتھ اپنے محتاج والدین کی مدد کر سکتی ہے؟ نہیں۔ جو اس کا ذاتی مال ہے نا، جو اس کا ذاتی سونا ہے، اس کی زکوٰۃ نکلتی ہے، وہ عورت اپنی ماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اپنے باپ کو نہیں زکوٰۃ دے سکتی، وہ اپنے اصل مال سے وہ ان کو خرید دے گی، اصل مال میں سے۔ ہاں، بیٹی کا خامند جو داماد ہے وہ اپنے سسر اور ساس کی معاملت کر سکتا ہے، سسر اور ساس پر اپنی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اسی طرح بیٹے کو زکوٰۃ تو نہیں دی جا سکتی، لیکن اگر بیٹا فوت ہو گیا، بہو ہے تو بہو کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بہو کو اگرچہ زکوٰۃ دینے کی صورت میں خود ان کے پوتوں پوتیوں پر ہی خرچ ہو، لیکن وہ والدہ کی طرف سے خرچ ہوگی، دادا یا دادی کی طرف سے خرچ نہیں ہوگی۔ بہو کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کیونکہ بہو کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے۔ کسی شخص کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ مال تو دادا دادی کا ہی پوتوں پوتوں کو پہنچانا، تو ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، صحیح بخاری میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو اماں جی نے عرض کیا کہ گھر میں کچھ نہیں، البتہ وہ جو لونڈی ہے خادمہ، اس کو کسی نے صدقے کا گوشت دیا ہے، وہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے آؤ، وہ صدقہ اس کے لیے ہے۔ نبی الاسلام کے لیے آپ کی آل پر صدقہ حرام ہے، فرمایا وہ صدقہ اس کے لیے ہے، اس کی طرف سے ہمارے لیے ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے، اس لیے اس کی طرف سے ہم کھا سکتے ہیں۔ تو صدقہ لونڈی کے لیے صدقہ ہے، لونڈی اگر نبی الاسلام کو آگے دیتی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے۔ اسی طرح بہو کو زکوٰۃ دی جائے تو وہ بہو کو زکوٰۃ دی ہے، بہو آگے اپنے جو ہے نا وہ اولاد پر خرچ کرتی ہے تو وہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو بہرحال والدین اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اولاد اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح انسان جس کا ذمہ دار ہے، خاوند اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے نان و نفقہ کا، تو خاوند اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کا کھانا پینا رہنا سہنا اپنی استطاعت کے مطابق، بندے کی استطاعت کے مطابق وہ عورت پر خرچ کرنا وہ خاوند کی ذمہ داری ہے۔ اسے خاوند اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ البتہ بیوی کے پاس اگر ذاتی کوئی ایسی اسباب وسائل کی کیفیت ہو اور خاوند محتاج ہو تو بیوی اپنے خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا، سیدہ زینب جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اہلیہ ہے، انہوں نے یہ صدقہ دینا تھا، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ آپ مجھے دے دیں۔ اب وہ خاوند ہے، تعجب بھی ہوا اور کہا کہ نہیں، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مسئلہ پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنے خاوند کو دینا اور پھر تمہاری اولاد پر یہ خرچ ہونا، یہ تمہارے لیے 2 گنا اجر کا باعث ہے، ایک خرچ کرنے کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ خاوند چونکہ ذمہ دار ہے بیوی کا، اس لیے وہ زکوٰۃ اس کو نہیں دے سکتا، بیوی چونکہ خاوند کی پرورش اور اس کے نان و نفقہ کی ذمہ دار نہیں ہے، اس لیے اگر اس کے پاس ایسے اسباب وسائل یا سونا ہے جس پر زکوٰۃ نکلتی ہے اور خاوند محتاج ہو تو وہ اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ البتہ بہن بھائی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن بھائی، لیکن اس صورت میں کہ جب وہ سب الگ الگ رہتے ہیں، اپنے اپنے معاملات اور اپنی اپنی زندگی جو ہے نا وہ الگ الگ بسر کر رہے ہیں۔ بھائی اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بہن اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، بہن اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، جبکہ ان کے معاملات زندگی کے الگ الگ ہوں اور وہ محتاج ہوں اور ان 8 مصارف میں سے آتے ہوں جن پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ البتہ اگر گھر میں بڑا بھائی ہے، باپ فوت ہو گیا، بڑا بھائی چھوٹے بہن بھائیوں کی نگہداشت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، وہ ان کی پرورش کا ذمہ دار ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتا ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اگر ایسی کیفیت نہ ہو، الگ الگ رہنے والے ہوں، تو پھر بہن بھائی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی خرچ کی بات نہیں۔ بلکہ اگر
یہ بہن بھائی قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کو زکوٰۃ دیں تو ان کو اللہ عز و جل 2 گنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریبی رشتہ دار، یہ بہن بھائی سے بڑھ کر کون قریبی رشتہ دار ہو سکتا ہے؟ قریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، اللہ کی راہ میں ان پر خرچ کرنا۔ ایک بندہ مسکین کو صدقہ دیتا ہے، فرمایا وہ خالی صدقہ ہے۔ ایک قریبی رشتہ دار کو دیتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صدقہ بھی ہے اور قریبی رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی بھی ہے، اس کو 2 گنا اجر ملتا ہے۔ اور قریبی رشتہ دار کے حوالے سے اگر کوئی انسان ایک قدم اور آگے بڑھ جائے، آج یہ کیفیت ہوتی ہے کہ قریبی رشتہ داروں کے اندر آپس میں معاملات تناؤ کے ہوتے ہیں، اور کوئی رشتہ دار ایسا بھی ہوتا ہے جو تنگ کرنے پر ہی آمادہ ہوتا ہے۔ اگر کبھی وہ تنگ کرنے والا محتاج ہو گیا، آپ کی معاونت کا مستحق ہو گیا، تو اپنے دل کو بڑھا کر کے اس کے ساتھ معاونت کیجیے۔ یہ صلہ رحمی بھی ہے، جو رشتہ توڑنے والا ہے اس کے ساتھ رشتہ جوڑنا بھی ہے، اور اس کا اللہ عز و جل اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے، کیونکہ انا راستے میں رکاوٹ نہیں بنا رہا۔ ورنہ ایسی کیفیت میں بندہ کہتا ہے کہ میں کیوں دوں اس کو؟ نہیں، مستحق بھی ہے، صدقہ و خیرات کا جو ہے نا وہ استحقاق رکھتا ہے، اور ساتھ رشتہ دار بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے، اور راستے میں انا کو بھی روک کر جو ہے نا وہ اس کو رکاوٹ اس کی ہٹا کر اس پر خرچ کرتا ہے، تو یقیناً اس کو اجر و ثواب بہت زیادہ ملے گا۔ اور اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جہاں بھی خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے وہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس طرح سورۃ البقرہ میں فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ، اس نے مال دیا، اس کی محبت کے باوجود مال کی کشش اٹریکشن بھی ہے، اور اس کی کشش کے باوجود وہ پھر دیتا ہے مال۔ کس کو سب سے پہلے؟ قریبی رشتہ دار کو۔ مسکین، یتیم اس کا بعد میں ذکر کیا، قریبی رشتہ دار اگر مستحق ہے تو وہ پہلے استحقاق رکھتا ہے۔ اس لیے بہن بھائی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دیں تو دگنے اجر کے حصول کا باعث ہے یہ چیز۔ تو یہ وہ افراد ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور اس کے ضمن میں نے قریبی رشتہ داروں کے حوالے سے ذکر کیا، پر ان پر خرچ کرنے سے اللہ عز و جل 2 گنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک الملک ہمارے حال پر رحم فرمائے، صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائیں، دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔